حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا جبیرہ کے احکام کے بارے میں کہ جبیرہ وضو کسے کہا جاتا ہے، آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ وضو کے بدلے تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تیمم کی کچھ شرائط ہیں جس طرح فقہی مسائل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تیمم کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس بندے کو وضو یا غسل کے لیے ضروری پانی مہیا نہ ہو تو وضو کے بدلے وہ تیمم کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے یا چور ڈاکو اور جانور وغیرہ کے خوف سے پانی حاصل کرنے میں قادر نہ ہو تو اس کے لیے بھی اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وضو کے بدلے تیمم کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پانی استعمال کرنے سے اپنے جان پہ بن جانے یا بدن میں کوئی عیب یا مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ پانی سے وضو یا غسل کر لینے کے بعد وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، یعنی یا وہ وضو کر سکتا ہے یا اپنی جان بچا سکتا ہے، تو شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے تیمم کرے، یعنی وضو نہ کرے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بدن یا لباس نجس ہو اور اس کے پاس اتنی مقدار میں پانی ہے کہ یا وہ وضو کر سکتا ہے یا اپنے بدن یا کپڑے کو پاک کر سکتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے یا بدن کو پاک کرے اور وضو کے بدلے میں تیمم کرے۔ اور تیمم کی چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا پانی یا برتن جس کا استعمال کرنا حرام ہو اور کوئی اور پانی یا برتن نہ ہو، یا اس کے پاس برتن ایسا ہے کہ جو غصبی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وضو کے بدلے میں تیمم کرے۔ اور تیمم کی ساتویں اور آخری شرط یہ ہے کہ وقت تنگ ہو ایک شخص کے پاس، یا وہ وضو اور غسل کر سکتا ہے یا نماز کا کچھ حصہ ادا کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کے بدلے تیمم کرے۔ تو یہ 7 شرائط ہیں کہ وضو کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کن چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے؟ تیمم مٹی، ریت یا ڈیلا یا روڑی یا اس طریقے کے پتھر کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مٹی یا ریت ہو، پاک ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم 2 چیزوں کے بدلے میں کیا جاتا ہے، یا وضو کے بدلے میں یا آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، جیسے میں نے 7 شرائط بتائی ہیں، ان کے بدلے میں آپ وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وضو یا غسل کے بدلے میں جو تیمم کیا جاتا ہے اس کا عملی طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ فرض کریں میرے پاس یہ ٹیبل ہے، آپ کوئی پاک مٹی یا ریت آپ لے کے اس کو کسی جگہ پہ رکھ کے، یا آپ زمین ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو سب سے پہلے وضو یا غسل کے بدلے میں جو تیمم کیا جائے گا، تیمم میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں کس چیز کے لیے کر رہا ہوں، نماز کے لیے کر رہا ہوں یہ وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں تیمم، یا غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ایسی چیز پہ مارنا ہے جس پہ تیمم کرنا صحیح ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پوری پیشانی پہ دونوں ہتھیلیوں کا پھیرنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ نے پھیرنا ہے۔ تو اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ ریت ہے یا مٹی آپ کے پاس پڑی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے شرائط میں بتایا ہے، پہلے نیت آپ کی ہو کہ میں نے کس چیز کے بدلے میں یہ تیمم کرنا ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پہ ایک ساتھ آپ نے مارنا ہے، تھوڑی دیر کے رکھیں گے، پھر تھوڑا سا جاڑ کے تاکہ مٹی وغیرہ ہے تو وہ اتر جائے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو
سیدھا کر کے اپنی پیشانی کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، اور اس کو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف گھما کے پھر آپ نے یہ چھوٹی انگلی ناک تک لے آنی ہے۔ یہ آپ نے پیشانی کا کر لیا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، یہ جہاں کلائی شروع ہو رہی ہے یہاں سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک، یہاں تک ہوا، پھر اس کی پشت کو یعنی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر آپ نے اس طریقے سے پھیرنا ہے۔ یہ وضو کے بدلے میں۔ ایک بندے کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اس کے بدلے میں تیمم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارے گا، پھر پیشانی کے اوپر گھما کے ناک تک لے آئے گا، پھر یہ سیدھے ہاتھ کے اوپر الٹے ہاتھ کے اوپر اس ہاتھ کو پھیرے گا۔ اب چونکہ اس کے اوپر غسل واجب تھا، اب آپ نے دوبارہ ہتھیلی کو پھر مٹی کے اوپر آپ نے مارنا ہے، اور پھر آپ نے پیشانی پہ لے کے نہیں جانا، پھر آپ نے سیدھے ہاتھ کی پشت کے اوپر ہاتھ کو پھیرنا ہے، اور پھر الٹے ہاتھ کی پشت کے اوپر آپ نے پھیرنا ہے۔ تو یہ غسل کے بدلے میں تیمم ہو جائے گا، اور جو وضو کے بدلے میں ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ ہاتھوں کے اوپر ہو، ہاتھوں کو پھیرنا ہوتا ہے، لیکن غسل کے بدلے میں جب آپ نے تیمم کرنا ہے تو 2 دفعہ مٹی پہ مار کے آپ نے دوسری دفعہ صرف ہاتھوں کی پشت کے اوپر ہو پھیرنا ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے کہ جس بندے کے پانی میسر نہ ہو، یا وہ جو 7 شرائط بتائی ہیں جو وضو کے بدلے تیمم کے کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی اگر ایک شرط بھی ہوتی ہے تو وہ وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر عذر شرعی موجود ہو تو شریعت ہر قسم کی سہولت دیتی ہے کہ ایک بندے کو پانی نہیں مل رہا یا مشکل ہے اس کے لیے پانی حاصل کرنا، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کے اوپر نماز معاف ہو گئی ہے، نہ، وہ وضو کے بدلے میں تیمم کرے اور اسی تیمم کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے بتائیں گے مزید کہ وضو کے بارے میں پھر بتائیں گے کہ وضو کی خود شرائط کیا ہیں، وضو کی شرائط کے بارے میں کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کروں گا لغد میں انتظار